السلام علیکم ناظرین، ایک طویل وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اب میں آپ کی خدمت میں وہ چند غزلیں عرض کروں گا جو میری شعری زندگی میں ایک سنگ میل کا درجہ رکھتی ہیں، اور غزلیں سنانے سے پہلے میں اپنے استاد محترم، جو میرے استاد سخن ہیں، حضرت احمد جمال صادق کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ احمد جمال صادق صاحب کا تعلق عظیم آباد، جو اب پٹنہ کہلاتا ہے، بہار سے ان کا تعلق تھا۔ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان تشریف لائے اور اس کے بعد سعودی عرب آ گئے، اور ایک طویل عرصہ سعودی عرب میں قیام کرنے کے بعد، اور سعودی ہو چکے تھے، پاکستان تشریف لے گئے، اور 2010 میں پاکستان ہی میں انتقال ہوا۔ میں نے ان کی شاگردی میں 50 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ جینیس، نابغہ، نادرِ عصر اور اس قسم کے خطاب ہم بالعموم ان شخصیات کو دے دیتے ہیں جو اس کے حقیقی مستحق نہیں ہوتے، لیکن حضرت احمد جمال صادق ان تمام خطابات کے مستحق ہیں، بلکہ یہ سب ان کی ان صلاحیتوں کا اظہار نہیں کرتے جن کے وہ حامل تھے۔ مختصراً یہ عرض کروں گا کہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود کے سال کمال ادہم، جو کہ سعودی عرب کی سیاست اور مالیات میں ایک اہم درجہ رکھتے تھے، ان کے جنرل منیجر تھے۔ تو ترتیب یہ بنتی ہے کہ فیصل، شاہ فیصل، کمال ادہم اور احمد جمال صادق۔ احمد جمال صادق سعودی عرب کی انٹیلیجنس، جو اس زمانے میں اتصالات الخارجیہ کہلاتی تھی، کے سربراہ تھے، اور ان کے بعد ترکی الفیصل اس کے سربراہ بنے۔ شاعر اس درجے کے تھے کہ اگر وہ خود کو مستور رہنے پر بضد نہ ہوتے تو پاکستان کے اہم ترین شعراء میں شمار ہوتا۔ میں نے 1 فروری 1961 کو شعر گوئی شروع کی تھی۔ احمد صاحب گو شعر کہہ رہے تھے، اور یقیناً زیادہ عرصے سے نہیں، بلکہ شعر گوئی ان کی سعودی عرب ہی میں شروع ہوئی۔ تو بالعموم ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شعری نشست ہوتی تو نجی محفلوں میں، جیسے کہ سعودی عرب کے بابائے اردو، جی ہاں، میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، سعودی عرب کے بابائے اردو حضرت مصطفیٰ علی قدوائی کے گھر پر عموماً اور پورے اہتمام کے ساتھ
جمعہ کو ایک نشست ہوتی تھی اور جدے کے اہم ادبی اور دینی اور سیاسی شخصیات جمع ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں بالعموم جمعہ اور جمعرات اور جمعے کی چھٹی ہوتی تھی۔ مشاعرہ جمعرات کو ہوتا تھا، تو جس جمعرات کو مشاعرہ ہوتا تھا تو اس کے دوسرے دن جمعے میں اس مشاعرے پر تبصرہ بھی ہوا کرتا تھا، اور احمد صاحب اس مشاعرے میں سنائی جانے والی غزلوں کا پوسٹ مارٹم کرتے تھے اور بجا طور سے کرتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا، کہتے تھے بھئی یہ شاعر نے یہ شعر یوں کہا ہے، اگر وہ اس طرح کہتا تو بہتر ہو سکتا تھا۔ تو میں تو بحیثیت شاعر ان سے 1 سال پہلے منظر عام پر آ چکا تھا، لیکن وہ 1 سال کے بعد اور عجیب و غریب طریقے سے سامنے آئے۔ ہندوستانی سفارت خانے میں مشاعرہ تھا۔ مصطفیٰ علی قدوائی باوجود اس کے کہ بے مثال اعلیٰ درجے کے اشعار انہیں دوسرے لوگوں کے حفظ تھے، آپ اگر مصطفیٰ صاحب کو کوئی شعر سنائیں تو یہ ممکن نہیں تھا کہ مصطفیٰ صاحب اسی موضوع پر اعلیٰ درجے کے بے شمار اشعار نہ سنا دیں، لیکن شاعر نہیں تھے۔ تو ہندوستانی سفارت خانے میں مشاعرہ ہو رہا تھا، اور ناظم مشاعرہ حضرت شیخ عبد الرحیم انصاری صاحب، جن کے بارے میں انشاءاللہ میں کبھی تفصیل سے بات کو عرض کروں گا، اعلان کیا کہ اب مصطفیٰ قدوائی صاحب اپنی غزل پیش کریں گے۔ یہ خبر نہایت حیرت سے سنی گئی تمام اہل جدہ نے جو اس وقت موجود تھے، اور مصطفیٰ صاحب تشریف لائے اور ایک اعلیٰ درجے کی غزل سنائی، اور ایک ہنگامہ ہو گیا۔ ہر مصرے پر مکرر ارشاد کی صدائیں بلند ہوئیں، اور پوری غزل کو بے انتہا داد و تحسین سے نوازا گیا۔ جب مصطفیٰ صاحب غزل سنا چکے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں، اور یہ غزل میری نہیں ہے، یہ غزل حضرت احمد جمال صادق کی ہے۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے بطور شاعر حضرت احمد جمال صادق کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اب آپ جانیں کہ آپ احمد صاحب کو آئندہ مشاعروں میں یا اسی مشاعرے میں کتنا سنیں گے، اور آئندہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انکشاف کے بعد وہ مشاعروں میں شریک ہوں گے۔ واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ پھر احمد صاحب مشاعروں میں باضابطہ شریک ہونے لگے۔ اچھا، میں نے شعر گوئی تو شروع کر دی تھی، اور میری ابتدائی شعر گوئی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ شعر موزوں ہوتے تھے، اور مضامین کوئی اعلیٰ تو ہوتے نہیں تھے، وہ تو بالکل ابتدائی دور تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ غیر منطقی نہیں ہوتے تھے، مضمون واضح ہوتا تھا۔ تو مجھے یہ خیال تھا کہ اپنا کلام کسی استاد کو دکھایا جائے۔ جب میں نے اس زمانے کے شعراء پر نظر ڈالی تو پہلے میری نظر ٹکی جناب تاج الدین ابو بکر قمر کاملی پر۔ ان کو میں نے اپنی غزل سنائی۔ ظاہر ہے کہ غزل میں کوئی خاص عیب بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، مشاعرے میں پڑھ دو۔ اس طریقے سے میں نے عبداللہ عباس ندوی، مولانا فرید الوحیدی، عطاء اللہ فاروقی کی خدمت میں اپنی غزلیں پیش کی۔ انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، پڑھ دو، لیکن میں مطمئن نہیں تھا۔ اور ادھر میں احمد صاحب کو بھی سن رہا تھا، اور احمد صاحب کا جو طرز کلام تھا، جو اسلوب تھا، وہ مجھے بہت پسند آیا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں احمد صاحب کو اپنا استاد بناؤں گا اور ان کی خدمت میں اپنی غزلیں پیش کروں گا، لیکن احمد صاحب کسی طرح آمادہ نہ ہوں۔ حتیٰ کہ ایک میں نے غزل کہی جس کا ایک مطلع کہ رتبہ ملا ہے فن سخن میں کمال کا، تلمید ہوں میں حضرت احمد جمال کا۔ جب سنائی اور یہ میں نے غزل مشاعرے میں پڑھ دی تو احمد صاحب نے مجبوراً کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اب آپ میرے
میں آپ کو شاگرد میں قبول کرتا ہوں۔ اچھا، میری یہ عادت تھی کہ میں کبھی بھی کوئی غزل، یعنی باوجود اس کہ احمد صاحب مجھے فارغ التحصیل قرار دے چکے تھے، اور یہ 1971-72 کا زمانہ، ان کا بھئی اب مجھے اپنی غزلیں نہ دکھایا کرو، تمہاری غزلیں صاف ہوتی ہیں، مجھے مت دکھایا کرو۔ لیکن اس کے باوجود میں کبھی کوئی غزل کہتا تھا تو احمد صاحب کو سنائے بغیر مشاعرے میں نہیں پڑتا تھا۔ پھر یہ زمانہ آیا کہ احمد صاحب تقریباً 1.5 سال کے لیے امریکہ چلے گئے، وہاں پر انہوں نے ایک فیکٹری کھولی تھی۔ تو اس زمانے میں جو میں نے غزلیں کہیں تو یہ مجبوری تھی کہ احمد صاحب جدہ میں نہیں تھے اور شعری نشستوں میں شریک ہوتا تھا، تو مجھ میں خود اعتمادی بھی پیدا ہو گئی، یعنی یہ کہ میں احمد صاحب کی عدم موجودگی میں اپنی غزلیں سناؤں۔ تو وہ چند غزلیں جو میں نے احمد صاحب کو سنائے بغیر ان کی عدم موجودگی میں جدہ میں سنائیں، ان میں سے پہلی غزل یہ ہے، بلکہ اس غزل نے میری شاعری کا رخ متعین کیا۔ تو میں مطلع عرض کر رہا ہوں۔ بے گناہ جب بھی سرے دار نظر آتے ہیں، بے گناہ جب بھی سرے دار نظر آتے ہیں، ایک نئے دور کے آثار نظر آتے ہیں، ایک نئے دور کے آثار نظر آتے ہیں، اور سرفرازی کے سباسار نظر آتے ہیں، سرفرازی کے سباسار نظر آتے ہیں، اہل حق دار پہ سردار نظر آتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ صرف دشمن کی شجاعت ہی نہیں ہے فاتح، صرف دشمن کی شجاعت ہی نہیں ہے فاتح، اپنی صف میں کئی غدار نظر آتے ہیں، اپنی صف میں کئی غدار نظر آتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ درد مندان چمن آنکھ نہ لگنے پائے، درد مندان چمن آنکھ نہ لگنے پائے، ہم کو شب خون کے آثار نظر آتے ہیں، ہم کو شب خون کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور یہ شعر پہ خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں، اور یہ سوال آپ سے بھی ہے اور ماضی میں بھی غزل سناتے ہوئے اپنے سامعین سے کرتا رہا ہوں کہ میں قنوتی ہی سہی، میں قنوتی ہی سہی، اہل رجا سچ کہنا، میں قنوتی ہی سہی، اہل رجا سچ کہنا، کیا تمہیں صبح کے آثار نظر آتے ہیں، کیا تمہیں صبح کے آثار نظر آتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ ان میں یا رب کوئی انسان بھی دکھلائی دے، ان میں یا رب کوئی انسان بھی دکھلائی دے، ہر طرف جبہ و دستار نظر آتے ہیں، ہر طرف جبہ و دستار نظر آتے ہیں، اور چھوڑ کر مسند میراث نبوت صد ہے، چھوڑ کے مسند میراث نبوت صد ہے، اہل دین زینت دربار نظر آتے ہیں، اہل دین زینت دربار نظر آتے ہیں، اور للہ الحمد کے انبوہ خرد مندہ میں، للہ الحمد کہ انبوہ خرد مندہ میں، ہم سے دیوانے بھی دو چار نظر آتے ہیں۔ آخری شعر عرض کر رہا ہوں کہ دل کی یہ ضد ہے کہ جب کہیے غزل ہی کہیے، دل کی یہ ضد ہے کہ جب کہیے غزل ہی کہیے، وہ قصیدے کے طلبگار نظر آتے ہیں، وہ قصیدے کے طلبگار نظر آتے ہیں۔ اور یہ ایک دوسری غزل، اور اس کے بعد میں آج کے محفل میں یا اس
جو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ دوسری غزل ہی پیش کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ طویل ہو جاتا ہے ویڈیو تو مجھے اپلوڈ کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے اور بہت وقت لیتا ہے۔ تو یہ غزل عرض کر رہا ہوں، اور یہ احمد فراز کی زمین میں ہے غالباً۔ جی، تو عرض کرتا ہوں کہ تاج سلطانی افلاک پہن کر نکلا، تاج سلطانی افلاک پہن کر نکلا، تن پہ جو در کی تیرے خاک پہن کر نکلا، تن پہ جو در کی تیرے خاک پہن کر نکلا، اور داخلے کعبہ ہوا جامع احرام میں شیخ، داخلے کعبہ ہوا جامع احرام میں شیخ، نخوت و کبر کی پوشاک پہن کر نکلا، نخوت و کبر کی پوشاک پہن کر نکلا، اس قدر نور ہے چہرے پہ اس قدر نور ہے چہرے پہ کہ گویا ہر رند جامع دانش و ادراک پہن کر نکلا، برہمن مستی صحبا میں بجائے زنار، برہمن مستی صحبا میں بجائے زنار، خوشے تاک کو رگ تاک پہن کر نکلا، خوشے تاک کو رگ تاک پہن کر نکلا، اور دیکھ کر دشت میں ہوتا ہے بگولے پہ گما، دیکھ کر دشت میں ہوتا ہے بگولے پہ گما، قیس گویا خس و خاشاک پہن کر نکلا، اور رحمتیں ٹوٹ پڑیں اس کی بلائیں لینے، سرخ مقتل سے جو پوشاک پہن کر نکلا۔ مقصد کر رہا ہوں کہ میں فدا اور میرے اجداد نعیم اس پہ کہ جو عرش سے خلعت لولاک پہن کر نکلا، عرش سے خلعت لولاک پہن کر نکلا۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں مزید وہی کلام سناؤں گا جو میں نے حضرت احمد جمال صادق کی عدم موجودگی میں کہا۔ خدا حافظ، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔